ہر شخص کی زبان پر ایک ہی کلمہ ہوگا، یا ربی نفسی نفسی، اے اللہ میری جان بچا، اے اللہ میری جان بچا۔ حتیٰ کہ نبی بھی اپنے لیے ہی مانگیں گے، کسی اور کے لیے نہیں مانگیں گے، لیکن قربان جائیں میرے اور آپ کے محمد مصطفیٰ حبیب کبریا اس وقت بھی ایک ہی صدا لگا رہا ہوگا، یا ربی امتی امتی، یا ربی امتی امتی۔ اے اللہ میں اپنے ہی سوال نہیں کرتا، صرف اپنی بیویوں کا سوال نہیں کرتا، صرف اپنے بچوں کا سوال نہیں کرتا، صرف اپنی بچیوں کا سوال نہیں کرتا، صرف اپنے اہل خانہ کا سوال نہیں کرتا، صرف اپنے باپ کا سوال نہیں کرتا، صرف اپنی ماں کا سوال نہیں کرتا۔ اے اللہ مجھے یہ بتا کہ میری امت کے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا، اور میری امت کے بارے میں شفاعت کرتا ہوں، میری امت کو بچا لے۔ ہم امت ہیں اور ایک مٹھی کی طرح ہیں۔ ہمارا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ہم نام لیوا ہیں، وہ ایک قبیلے کے لیے نبی بن کر نہیں آیا، وہ ایک بستی کے لیے نبی بن کر نہیں آیا، وہ ایک کنبے کے لیے نبی بن کر نہیں آیا، وہ ایک شہر کے لیے نبی بن کر نہیں آیا، وہ ایک قوم کے لیے نبی بن کر نہیں آیا، وہ ایک زبان والوں کے لیے نبی بن کر نہیں آیا، وہ ایک ملک والوں کے لیے نبی بن کر نہیں آیا، بلکہ یہ سورج کی طرح ہمارے نبی، آفتاب کی طرح ہمارے نبی بلندیوں کی طرف گئے۔ جیسے سورج پوری دنیا کو روشن کرتا ہے، اسی طرح ہمارے اور آپ کے نبی کی نبوت نے پوری دنیا کو روشن کیا اور پوری دنیا کے لوگوں کے لیے نبی بن کے آئے۔ پھر میں اور آپ آج اپنی ہی کہ ہمارا بن جائے، میرے بیوی بچوں کا ہو جائے، میری ماں باپ کا ہو جائے، میرا گھر صحیح چل جائے، میرا کام صحیح چل جائے، اس کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، امت کا خیال ہی نہیں۔ چاہے وہ اعمال کے اعتبار سے امت کا خیال وہ بھی ہمیں نہیں ہے، چاہے وہ مال کے اعتبار سے وہ بھی ہمیں نہیں ہے۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ جب تک ہم اس کی محنت نہ کریں گے ہو ہی نہیں سکتا۔ دنیا میں یہ اصول ہے کہ جس چیز کی آپ محنت کرو گے اس کا وجود آئے گا، جس کی محنت چھوڑو گے آہستہ آہستہ اس کا وجود بھی ختم ہو جائے گا۔ اور یہ ساری باتیں اسی میں پائی جائیں گی جس کے دل میں ایمان ہوگا۔ آج ہم نے ایمان کی محنت نہیں کی، دنیا کی محنت کی ہے۔ آج سے پہلے آپ تاریخ کے اوراق پلٹیں تو صحابہ کی زندگیاں آپ کو نظر آئیں گی، صحابہ کی زندگیوں میں صرف کچے مکان نظر آئیں گے، خیمے نظر آئیں گے، پکے گھر نہیں، پکی عمارتیں نہیں، پکے روڈ نہیں، پکے کاروبار نہیں، لیکن ان کا ایمان پکا نظر آئے گا۔ کیوں؟ انہوں نے ایمان پر محنت کی۔ آج ہمارے جس طرف آپ نظر دوڑائیں، پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ چلو زلزلہ آتا تھا، ہلکا پھلکا نقصان ہو جاتا۔ آج آپ خود بتائیں کہ کراچی کے اندر اگر زلزلہ آ جائے، اللہ نہ کرے لیکن آ بھی گیا تو کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ بچ سکے، کیونکہ باہر نکلو الگ عمارتیں ہیں، گھر میں بیٹھو تو گھر تو خود ایک عمارت ہے۔ ان کے گھر کچے تھے، ایمان پکا تھا۔ ہمارے گھر پکے ہیں، ایمان کچا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ پوری امت کے اعتبار سے کہ ہم پوری امت ایک ہو جائیں۔ جب پوری امت ایک ہو جائیں گے پھر ہمیں امیر ملے گا، ہمارا امیر المؤمنین بنے گا، پھر ہم خلافت کا نظام چلائیں گے، پھر ہمارا جو سربراہ ہوگا حضرت عمر فاروق کی طرح ہوگا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن بہ دن مظالم بڑھ رہے ہیں، اور یہ مظالم ہمارے ہاتھوں کے کمائے ہوئے ہیں۔ پیچھے بھی 2-3 جمعے میں نے پہلے یہ بات کی تھی۔ اب حالانکہ یہ ساتھی ہو سکتے کہ وہاں سن بھی رہے ہوں، یہ اسپیکر ڈپارٹوں میں بھی لگا ہوا ہے۔ آپ دیکھو مسجد کا حال، یہ مسجد کا حال ہے۔
اور یہ جمعے کا دن ہے، پھر بات ساتھی یہ شکوا کرتے یار آپ سخت باتیں کرتے ہو. سخت باتوں میں یہ حال ہے، اگر بالکل نرم پڑ جائے پھر کیا حال ہوگا. بھائی اپنی ذمہ داری کو ہم نہیں سمجھے ہم کون ہیں، اپنی نسبت کو ہم نہیں سمجھے ہم کون ہیں، ہم اپنے مقام کو نہیں سمجھے کہ ہمارا مقام کیا ہے. ہم اسلام والے مسلمان ہیں، ہم اللہ والے قرآن والے ہیں، ہم کمپنیوں کے کاموں والے صرف نہیں ہیں. یہ تو ایک ذریعہ معاش ہے کہ اللہ نے یہاں سے رزق حلال لگائے ہوئے ہم لگے ہوئے. اللہ یہاں نہیں کہیں اور دے دے گا، کہیں اور نہیں کہیں اور دے دے گا. اللہ کا یہ وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدوں میں سچا ہے. بات میں کر رہا تھا کہ جب مسلمان ایک ہو جائیں گے اور مسلمان ایمان کی محنت میں لگ جائیں گے تو ان کو حکمران ملے گا حضرت عمر کی طرح. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے، اور بچپن میں خود فرماتے ہیں کہ میں بکریے سے ہی نہیں چرا سکتا تھا. ابو مجھے تانے دیتا تھا کہ اے عمر تو تو بکریے سے ہی نہیں چرا سکتا، کل کو بڑا ہوگا کیا کرے گا. کاش کہ آج میرا باپ زندہ ہوتا، وہ دیکھتا جو عمر بچپن میں بکریے نہیں چرا سکتا آج 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کر رہا ہے. کیوں؟ عمر نے ایمان کو اپنایا، عمر نے قرآن کو اپنایا، عمر نے قرآن پاک کی تعلیمات کو اپنایا، قرآن پاک پر عمل کیا تو پھر عمر بن خطاب بنا. عمر کو ایک لقب ملا فاروق کا، فرق کرنے والا حق اور باطل کے درمیان، کافر اور مسلمان کے درمیان، صحیح اور غلط کے درمیان، جائز اور ناجائز کے درمیان. آپ اپنے بچوں کو ضرور ہمارے صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کرایا کریں اور خود بھی کیا کریں، ہم خود بھی کیا کریں. یہ کیا چیز تھی جو انہیں آرام سے بیٹھنے نہیں دیتی تھی؟ ہر وقت جہاد کے اندر، غزوات کے اندر، اللہ کے لیے میدان میں تلوار چلانے کے اندر مصروف رکھتی تھی. کیا چیز تھی؟ وہ تھی اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت. ایک طرف ان کے سامنے مال رکھا جائے، دنیاوی چیزیں رکھی جائیں، دوسری طرف صحابہ کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی محبت رکھی جائے. وہ دنیا کو ٹھکراتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے پیچھے بھاگتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے انہیں فتوحات سے نوازا. انا فتحنا لک فتحا مبینا، قرآن پاک کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اے نبی جی ہم نے آپ کو واضح فتح دی ہے فتح مکہ کے دور پہ. لیکن نبی علیہ السلام جب فتح کرتے ہیں، اور فتح بھی ایسی کہ تاریخ گواہی دیتی ہے ایسی فتح آج تک کسی نے نہیں کی، بغیر کسی کی جان اور مال کو نقصان دیے ہوئے. جب داخل ہوتے فتح موقع کے اندر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کے اوپر سوار ہیں اور سر بالکل عاجزی سے، بالکل فقیرانہ انداز میں جھکائے ہوئے، اور اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے داخل ہوتے ہیں. اپنی بڑائی نہیں، اپنا مقام بتانا نہیں، اپنی جرات بہادری بتانا نہیں، اللہ کی حمد و ثنا کہ اگر اللہ چاہتا ہے تو جسے بھی فتوحات سے نوازتا ہے، اگر اللہ نہ چاہے کسی کو فتح ہو ہی نہیں سکتی. آج ہم نے کبھی کبھی مجھے مذاق لگتا ہے، یقین مانی، 2 بم گرا دیے فتح ہو گئی. یہ فتح ہے؟ اسے فتح کہتے ہیں.
ہم فتح اس وقت مانیں گے جب ہمارے کشمیر کے مسلمان آزادانہ زندگی گزاریں گے. ہم فتح اس وقت مانیں گے جب ہمارے فلسطین کے مسلمان آزادانہ زندگی گزاریں گے. ہم فتح اس وقت مانیں گے جب ہمارے غزہ کے مسلمان آزادانہ زندگی گزاریں گے. ہم فتح اس وقت مانیں گے جب ہمارے تمام مسلمان آزادانہ زندگی گزاریں گے. ہماری فتح اس وقت ہوگی جب بیت المقدس ہمارے مسلمانوں کے ہاتھ سے کوئی لینے کی جرت تک نہ کر سکے گا. ہماری فتح اس وقت ہوگی جب بیت اللہ کی طرف کوئی بری نظر اٹھانے والا نہ رہے گا. ہماری فتح اس وقت ہوگی جب ہماری مسلمان ماؤں کی عزت حفاظت میں ہوگی. ہماری فتح اس وقت ہوگی جب ہماری مسلمان بہنوں کی عزت حفاظت میں ہوگی. ہماری فتح اس وقت ہوگی جب مسلمانوں کی جان محفوظ ہوگی. ہماری فتح اس وقت ہوگی جب مسلمانوں کے ملک محفوظ ہوں گے. ہماری فتح اس وقت ہوگی جب فلسطین کی بچی کھانے کے لیے ترس رہی ہو, آج دیکھ رہے ہیں وہ ترسے گی نہیں. ہماری فتح اس وقت ہوگی جب ہمارے فلسطین اور غزہ کے مسلمان بچے امن کی زندگی گزاریں گے. ہماری فتح اس وقت ہوگی جب یہ سارے فلسطین, غزہ, کشمیر, حماس, یہ سارے مسلمان ایک مٹھی ہو کر, ایک زبان ہو کر لا الہ الا اللہ کی صدائیں لگاتے ہوئے, اللہ اکبر کی صدائیں لگاتے ہوئے کفار کو ناکو چنے چبوائیں گے اور کفار اپنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوں گے. ہماری فتح یہ ہوگی. یہ 2 بم گرا دی, ہم فتح کر لیا, بڑا سارا کچھ فتح ہو گیا. جس کو دیکھ فلانا زندہ باد, فلانا مرد آباد, زندہ باد ہے, مانتے ہیں. کیا یہ فتح ہے؟ اللہ کے نبی نے مکہ فتح کا ایک شعر یا کوئی علاقہ یا کوئی بستی مکہ کی فتح کر کے بس خاموش بیٹھ گئے تاکہ بس ہو گئی فتح. نعرے لگاؤ, زندہ باد اور مرد آباد کہو. نہیں, اللہ کے نبی کا مشن کیا تھا کہ یہ پوری دنیا, پوری